میں یہاں پہ کچھ عرصے ایک ماہ پہلے یہاں مجھے سیمینار پہ بلایا گیا تھا اور دوسرے دن لاہور میں میری قمیض کے ساتھ کچھ ہو گیا. ایک اور پھر سیمینار تھا، وہ مجھے شینی صاحبہ نے بلایا، میں آ نہیں سکا. آج پھر مجھے بلا لیا ہے. میرے پاس کپڑے ویسے بھی تھوڑے ہیں، یہ میرے لیے پرابلم ہو جائے گا. ایک اور میرے لیے ذاتی پرابلم بھی اس واقعے سے ہوا ہے کہ جب وہ ٹی وی کوریج وغیرہ اور لوگوں نے کہا تو کئیوں نے فرتے ہمدردی میں یہ بھی کہا کہ 75 سالہ بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. ایک تو میری عمر 75 سال نہیں ہے، کچھ 1-2 سال کم ہے، لیکن پہلے بھی ہمارا کچھ اتنا کچھ نہیں تھا. تو یہ جو تہمت ہم پہ لگ گئی کہ بزرگی کا، اور آج سمیع ابراہیم نے بھی نہیں بخشا اور کہا کہ اس بڑھاپے میں آ گئے ہیں. مانا کہ بھائی آپ جوان ہیں پر کتنے جوان ہیں، اور ہم بوڑھے ہیں تو کتنے بوڑھے ہیں. تو بہرحال یہ آج کل کے حالات بڑے پاکستان میں عجیب ہیں. ہم پاکستانی کرائسس میں ہیں، لیکن پوچھنے کی بات ہے کہ کرائسس کس نے کریٹ کیا ہے؟ کوئی ہم نے کریٹ کیا ہے؟ صحافت نے کیا ہے؟ کسی اور نے کیا ہے؟ کس نے کریٹ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے ابھی تک. یہ جو واقعات مارچ اور اپریل کے ہوئے ہیں، کرید کے کوشش کی ہے کئی سوالات کا جوابات جاننے کے لیے کہ یہ کیا کیوں گیا، اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. ایک چیز چل رہی تھی، ہر لحاظ سے آئیڈیل نہیں ہوگی، لیکن پاکستان میں کون سی چیز آئیڈیل ہوتی ہے؟ آج کے مناسبت سے آپ مقابلہ تو کر لیں. ملک میں سٹیبلٹی تھی، فارن ریلیشنز ہمارے بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے. جن پیسوں پہ ناز کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سعودی عرب نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، رول اوور کر دیے ہیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ کون لے کر آیا تھا؟ لیکن وہ سب چیزیں بھلا کے پیٹرول پرائسز کی جو بات ہے، پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائس کم کی، عوام کو ریلیف، اور سب سے بڑا جرم وہ ان کا گنوایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی اور انہوں نے ایسے کیا. ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے. شوکت ترین سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ہم اسے فائنانس کس ذریعے سے کر رہے تھے، پروونسز سے، یہاں سے نہیں، انسسٹینیبل کر کے، اور انہوں نے یہاں پہ وہ چیز کر دی. اس کا کوئی جواب ابھی تک دے نہیں سکا. اور دوسری بات یہ ہے، چلیں بغیر جواز کے جو کچھ ہے آپ نے کر لیا، تو پھر حالات کو سنبھالتے. حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے. آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ آگے 3 ماہ میں کیا ہونا ہے، اگلے سال کیا ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم. They have no answers. لیکن یہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کو دبائیں، اس کو دبائیں، اور دبا کس چیز کو رہے ہیں؟ یہ جو خبروں پہ کنٹرول ہو رہا ہے. سوات میں صورتحال خراب ہوتی ہے، کچھ لوگ وہاں سے افغانستان سے آ جاتے ہیں. بھائی میڈیا کو اس بات پہ رپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کہ یہ کون لوگ آئے ہیں، ان کو لایا کون ہے، کس کی پناہ میں، عشیرباد میں یہ آئے ہیں، اور مقاصد کیا ہیں ان کو وہاں لانے کے. اور پھر سوات کے عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جو سوات کا حالت ہے، ان کے خلاف وہ جو صورتحال تھی، وہ تقریباً جیسے ایک عوام کی بغاوت ہوتی ہے ایسے ہے. لیکن آپ کی اخبارات میں اور ٹی وی میں کوئی خبر نہیں آئی کہ سوات کے عوام کیوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سچویشن نامنظور ہے اور ہمارے ساتھ یہ دوبارہ کھیل آپ مت کھیل. اس کی کوئی رپورٹیج نہیں ہے، سب سپریس کر کے یہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے. اور کئی چیزیں ہیں. جب پچھلی حکومت تھی، جس کے میں واضح کر دوں، ہم مداح نہیں تھے.
جب کہیں تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے تھے، شاید ضرورت سے زیادہ کر دیتے تھے، لیکن ایک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، چائنا سے تعلقات خراب کر لیے ہیں، سی پیک میں obstructions پیدا کی ہیں، اور ایسے منظم طریقے سے یہ بات پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی گئی۔ آج کام سی پیک پہ رک چکا ہے۔ یہ تو کوئی سوال کا جواب دے کہ موجودہ حالات میں، حکومت کا نام نہیں لوں گا، موجودہ حالات سے ہمارا جو سب سے بڑا دوست چین وہ خوش ہے؟ کیا وہ شادماں ہے اس پہ؟ 3-4 ماہ تو یہاں ان کا سفیر نہیں تھا، ان سے بھی کوئی ایک دورہ ہوا تھا کسی کا، پچھلے جو یہاں پہ سیمینار سے جب وہ موقع یہاں پہ ملا تھا، اس سے ایک بات سیکھ لی کہ زیادہ نام نہ لیے جائیں، پر کسی کا دورہ تھا، پر وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی تھی؟ بیجنگ گئے تھے، فوٹوگرافز بھی پریس میں چھپی تھیں، ان کا وہ بھی ایک پوری کہانی بتاتے ہیں۔ تو میں صرف یہ ان کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروپیگنڈا پہلے کیا جا رہا تھا، چائنیز جہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کا حالات پہ نظر کیا ہے اور فکر کیا ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، پاکستان کو کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے، یہ تو سب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی بیجا نہیں ہونے چاہیے، پر یہ جو اب ایک نئی جہت اس ریلیشن شپ کو دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں۔ آگے آپ کچھ کر سکے، سولوشن کیا ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ آج خواجہ آصف کا وہ جو سٹیٹمنٹ اخباروں کی زینت بنا ہے، دیکھیں کہ کیسی کسی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بیہسٹ پہ شہباز گل نے یہ کیا، کروانے والے فلاں فلاں تھے، کیسی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی پرانی اپنی سپیچز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ آپ سن تو لیں۔ وہ اگر خواجہ آصف کی سپیچ، ایاز صادق کی سپیچ، محترم نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے میں اور 1-2 اور جلسوں کے سپیچز میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے لبوں سے نکل آئے تو آپ پہ 36 سیڈیشن کیس بن جائیں گے شام سے پہلے، لیکن وہ ہیں تو ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بحث پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی بات واضح کرنے والی ہے، شہباز گل نے الفاظ irresponsible یا کیئرلیس استعمال کیے ہوں گے، پر کوئی ڈکشنری میں جا کے سیڈیشن کا مطلب تو دیکھ لے۔ وہ سیڈیشن برپا کیا ہے اس نے، پاکستان کے خلاف اس نے کیا ہے بات، کوئی سازش میں وہ ملوث ہوا ہے، اس نے کوئی یہاں سے وہ مشین گنیں منگائی ہیں اور یہاں سے فنڈ میں، کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہاتھ آپ کا وہاں پہ پڑا اور اس کو نمونے کے طور پہ وہ کرنے کی ضرورت پیش ہے، وہ آپ نے وہ کی۔ یہاں پہ ایسے ماضی کے بارے میں ایک اور چیز، ہاں وہ چین کے حوالے سے میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا، یہ بھی کچھ کمزوریاں آپ کی بھی جو یہاں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے شاید اس کی بھی تھیں۔ ایک پیٹرولیم ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، قوم کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا، وہ کیا چیز بتا رہے تھے، چین کے بارے میں ان کا تصور تھا، ایک پیچھے سے کون تھے کھڑے تھے۔ تو یہ جو گیمز یہاں پہ ہو رہی ہیں، اس وقت جو سچویشن یہ ہے، ذاتی طور پہ ہماری طرفداری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، پر ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صورتحال اس ملک میں پیدا کی گئی، جس کی وجہ آپ نے کیوں پیدا کی اب تک سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف
اور ان کی کابینہ اور حمزہ شہباز کو لانا تھا مقصد، کیونکہ انہوں نے ملک کو ٹھیک کرانا تھا۔ میرے خیال یہ الزام آپ شہباز شریف پہ لگائیں تو وہ بھی شاید مسترد کر دے، وہ بھی کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ آپ نے کر دی، یہ سچویشن آپ نے وہ سرکمسٹانسز آپ نے پیدا کیے، لیکن آگے کیا ہونا ہے؟ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک اتنا بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کی آبادی، ہم کہتے ہیں 8ویں طاقت ہے، نیوکلیئر ویپنز ہے، وی جسٹ ڈونٹ نو۔ کہتے ہیں جی اکانومی کے لیے انسرٹنٹی بڑی خراب چیز ہے۔ انسرٹنٹی تو پیدا کس نے کی ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی کیا ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی یہ ہے no one knows what is going to happen۔ اور یہاں پہ ایک نئی سچویشن بن گئی ہے، وہ کیا ہم نے کریٹ کی تھی؟ پنجاب بائی الیکشنز میں سکرپٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو ہارنا تھا۔ ہم جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، جو نون لیگ کے ہم نوا جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو 1-2 روز پہلے الیکشن سے ہم سے تقریباً لڑنے تک آ گئے تھے۔ ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، پرسوں بیٹھے ہوگے اور اپنے منہ کو تم تکو گے، اور منہ سے ان کے یہ نکل گیا رزلٹ ہمارے پاس ہے۔ پھر انہوں نے چینج کی، اور یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔ 12 سیٹیں تو ہیں، گنتی 12 سے شروع ہو رہی تھی۔ اب جو ہوا 2 دن بعد، بخدا وہ ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے جن کا ایکسپیرینس وہ رہا ہے، یہ رہا ہے، وہ رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ سارا کچھ جو تھا، وہ سارا کچھ was thwarted by the people of Punjab, by the people of Lahore۔ تو اس کا علاج اب کیا کیا جائے؟ آپ اس پہ کیس لگا دیں، اس پہ سیڈیشن کا کیس لگا دیں، وہ تو علاج ہو گیا، خاطر خواہ ہو گیا۔ مخلوق لاہور کا آپ کیا کریں گے؟ مخلوق پنجاب کا کیا کریں گے؟ اور سب سے زیادہ شوق نون لیگ کو ہوا اور لندن میں ہوا کہ ہاؤ کین دس ہیپن کہ لاہوریے اور لاہور میں یہ چیز ہو جائے۔ اور آپ کے لوگ اگر تھوڑے سے کمزور ہوتے تو پھر آپ کو بھی رزلٹ کا سمجھ آ جانی تھی، لیکن آپ کے لوگ اس دن ڈٹے رہے۔ اور اس ساری چیز میں ایک چیز اچھی چیز ہو رہی ہے، ویسے ہی پی ٹی آئی کی ایک وہ ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک فوج بیٹل ہارڈن ہو جاتی ہے، یہ آپ کے جلسوں سے، یہ میراکولس چیز ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوا، کہ صرف ایک اعلان آ جائے کہ 4 دن بعد 6 دن بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور وہاں پہ جلسہ نہ ہو، رنگ و بہار کی ایک جو ہے وہ سٹیج وہ سج جائے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے جلسوں میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جو بچے کب آتے تھے جلسوں میں، خواتین کب آتی تھیں جلسوں میں، آپ کے جلسوں میں فیملیز کی فیملیز آنے لگ پڑی ہیں، اور اس قسم کی موبلائزیشن یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے، اگر پریشانی دوسری طرف ہے تو یہی چیز ہے، کیونکہ کسی سکرپٹ اور کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا۔ سکرپٹ میں یہ تھا کہ ہم نکال دیں گے، مولانا صاحب کا یہ رول ہوگا، شریفوں کا یہ رول ہوگا، زرداری صاحب یہ کمالات دکھائیں گے، وہ سب کچھ سکرپٹ میں تھا۔ اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ موڈ آف دا میسز، موڈ آف دا پاپولس کیا بن چکا ہے ان کی کتابوں میں، اس کا کوئی اندراج نہیں تھا، اور یہی نئی چیز ہے۔ بھٹو صاحب چھوٹے لیڈر نہیں تھے، پرسنالٹی بھی، شخصیت بھی کرشماتی تھی،
پارٹی بھی تھی, حکومت میں رہے تھے, پر اس وقت کہ جو اکابرین تھے, اوسٹرو پار کے بعد بھٹو صاحب کو جیل میں ڈالا, 302 کا مقدمہ کیا, انجام ہمیں پتہ ہے, اور پیپلز پارٹی سپریس ہو گئی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ریالٹیز چینج نہیں ہوتی, پنجاب پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. جب پولیٹیکل انجینئرنگ ضیاء رجیم کی گئی تو پنجاب کا رنگ جو ہے پولیٹیکل کلر چینج ہو گیا, اور اسی میں پھر یہ شریفز جو ہے ان کو لایا گیا. لیکن آج حالات بدل چکے ہیں. ایک یہ جنرل ضیاء کا پاکستان نہیں ہے, ایک یہ وہ میڈیا نہیں ہے. ریسٹرکشنز کے باوجود ایک جو نئی چیز آ گئی ہے, واٹ از کالڈ سوشل میڈیا, جس میں آپ کے نوجوان جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جو چیزیں تب پاسبل تھیں 1970s اور 80s میں, اگر کر سکیں تو آج کر دیں, لیکن ممکن نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جاگ پڑے ہیں, جن سیکشنز آف دا پاپولیشن کو آپ نے جگا دیا ہے, they were never participants in Pakistani politics. The affluent neighborhoods of Lahore, اسلام آباد, کراچی, ان کا سیاست سے کیا تعلق ہوتا تھا؟ یہ بیریکیڈز پہ کب آتے تھے؟ آپ کے جلسوں کا زور ہی 11:30-12 کے بعد شروع ہوتا ہے. رات گئے کہاں خاندان جلسوں میں جا رہے ہوتے تھے, لیکن آپ نے وہ چیز کر دی ہے. اینڈ یہی اگر نیندیں حرام ہو رہی ہیں, اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ دس واز دا فیکٹر جو کہ فیکٹر ان نہیں ہوا تھا, جو ان کی سمجھ سے باہر تھا. اور اب جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ جو فنڈنگ کا کیس ہے, فلانے کا کیس ہے, وہ ہے. لیکن ایک بات دیکھیں آپ, پھر بھی ہمت نہیں پڑ رہی جو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ خواہشات کا وہ دل چاک کر کے دیکھیں تو ہائے ہائے کیا خواہشات ہوں گی. خواہشات وہ صرف بن نہیں پا رہے, ہاتھ نہیں پا رہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کئیوں کا ذکر یہاں پہ ہو سکتا ہے, کئیوں کا ذکر نہیں ہو سکتا. خواجہ آصف نے کہا, اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا وہ جو ہے نئے آرمی چیف کا پروسیس ابھی تک بگن ہی نہیں ہوا. الفاظ انہوں نے ایسے چوز کیے کہ ان سے تاثر ملتا تھا کہ اب اس کا تو ہم نے سوچا تک نہیں ہے, ہمارے خیال میں نہیں. لندن کون جا رہا ہے, ساتھ جانے والوں کے ساتھ کون گئے ہیں, ملاقاتوں کی افواہیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب آپ میڈیا پہ آپ کنٹرول کریں گے, آپ قدغنیں لگائیں گے, پھر افواہیں جنم لیں گی, اور افواہوں کی طاقت سچی خبر سے بھی زیادہ پھر ہو جاتی. تو پورا ملک جو ہے افواہوں کے لپیٹ میں ہے کہ لندن جانے کیوں گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے. عرفان صدیقی ہمارے دوست جو سینیٹر ہیں نون لیگ کے, سر سید اسکول میں یہاں پڑھاتی بھی رہے ہیں, بہتوں کے استاد رہے ہیں, ابھی وہاں گئے ہوئے تھے. ان سے کیا گفتگو ہوئی, کیا وہاں پہ کرتے رہے. اور ایک اور بات جو میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ان سیکشنز کو گیلونائز کیا ہے, آپ نے باہر کے ملکوں کو نہیں بخشا, آپ نے لندن کو نہیں بخشا. یہ جب سب کو پتہ ہے, جب یہ کابینہ یہاں سے گئی تھی وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ملنے, تو وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ڈر آپ کے لوگوں کا تھا. تو پھر وہ 3 گاڑیوں میں پیچھے سے لے جایا گیا. اور وہ جو ارشد ملک جج صاحب ہیں, ان کے کیس میں ایک ناصر جنجوعہ بڑے وہ کیریکٹر تھے, ان کے گھر میں پھر وہ میٹنگ ہو سکی. مطلب آپ نے یہ حالت یہاں کی اور وہاں کی بنا دی ہے.
اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نسخہ مل نہیں رہا, کوئی دوائی مل نہیں رہی. دیکھیے میں صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور ان پہ یہ ہوا تھا, ایسے ایسے ہوا تھا. لیکن یہ زمانہ اچھی بات ہے کہ ہم اس نئے پاکستان میں, ایک مختلف پاکستان میں ہم جی رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے. ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, بنگالیوں کے حق میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی تھی. ایک دو میوریک پولیٹیشنز تھے لائک ملک غلام جیلانی وغیرہ, عبدالولی خان وغیرہ نے کہا. ویسٹ پاکستان خرگوش سے زیادہ کی نیند سوئی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا. بہت اور بھی واقعات ہوئے ہیں. ایم آر ڈی وغیرہ کی موومنٹ 1983 میں کوشش کی, سندھ کے چند اضلاع تک وہ مسدود رہی. یہ جو ہے آپ کی موومنٹ جس قسم کی آپ کر رہے ہیں, اور اب اس میں مئی 25 کے بعد اس میں ایک نیا نکھار آ گیا ہے, ایک نئی سٹلٹی آ گئی ہے. یہ جو آپ اگست 14 کا جو جلسہ تھا لاہور میں, اور کنٹراسٹ دیکھیے, وہاں اس کی رونق, اس کی ایگزوبرنس, اور دوسری طرف تھا کیا ان کا, شہباز شریف تھکے ہوئے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں, کیبنٹ منسٹرز بول رہے ہیں نیشنل, who is interested in the National Assembly nowadays, who is interested in ministers. یہ آپ کی تعریف اور ان کی تنقید مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ جو ماضی گزر چکا ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں جن کو لا کے بٹھایا گیا, یہ نمائندے, they are representatives of a past which has gone. They have nothing to say. آج کی بات, آج کا لہجہ, آج کی زبان آپ لوگوں کے پاس ہے. یہ اس وقت ہسٹورک مومنٹ پاکستان میں ہے. دیکھیے ریولوشنز جب ہوتے ہیں, کوئی چینج ہوتا ہے, اس میں انتھوزیازم وہ ہوتا ہے, بعد میں ڈس انچانٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈس الوژنمنٹ ہوتی ہے. لوگ ان کے ساتھ, ان موومنٹس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کیا ہم نے تو یہ سوچا تھا, یہ وہ بعد کی بات ہے. یہ عشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب عشق کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں, اور آخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ اور چیز ہے. وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ ان تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. پر یہ جو وقت ہے, یہ وقت آپ کا ہے, اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے. آپ نے اس قوم کی امیجنیشن, کلیکٹیو امیجنیشن کو کیپچر کر لیا. یہ کچھ موقع ہے, کچھ آپ کی ہمت ہے, آپ کی پارٹی کی وہ ہے چیز, پر آپ نے یہ کر لیا ہے. ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا, نیور, 75 years میں, and this has been given to you. Now ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں. I'm an ex-army man, میں فوج میں رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے نیشنل مین سٹریم سے یہ ہو. آئی ڈونٹ وانٹ کہ سوشل میڈیا پہ فوج جو ہے ٹارگیٹ ہو. اور جس قسم کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمینار کے بعد وہ ہوا, وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے, وہاں پہ جو یہ جو کیا آپ پارے کا جو پیرخانہ ہے, اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے, وہ جیسے مسٹر ایکس والا وہ جو تھا آؤٹ فٹ, تو وہاں سے وہ کر کے. بٹ آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف دا گفتگو. مجھے اپنے پہ نہیں ہے, اپنی قمیض کا کام ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. جو دکھ ہے ایٹ دا لیول آف دا کنورسیشن, کہ ہاتھ ہولا رکھیں, یہ کریں, وہ کریں. ضمناً ذکر عمران خان, نہیں اس کی چھوڑ دیں, وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی پٹ دا کوشچن کہ یار دیکھیں, آپ بنا رہے ہیں, اب عمران خان ختم ہے, باقی تو کس کو آپ بنا رہے ہیں؟ اینڈ آئی آسکڈ شہباز شریف کو, اینڈ ہی سیڈ یس. He said yes.
میں نے کہا ریئلی؟ پھر میں نے ریکاؤنٹ کیا شہباز شریف کی پروونشل گورنمنٹ میں. میں نے کہا اس نے کیا کیا تھا اس میں 1 2 3 میں یہاں پہ نہیں کہنے والا, سارا میں نے اسے بتایا. بٹ مجھے جو دکھ ہو رہا ہے ایٹ دا لیول آف تھنکنگ, کہ جو معیار ہے جس سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, جس سے وہ دیکھی جا رہی ہیں, دکھ اس چیز کا ہے. دیکھیے ہم نے وی ہیو مائی جنریشن, ہماری فرسٹ پوسٹ پارٹیشن جنریشن ہے, وی ہیو پلیڈ آر اننگس فار گڈ اور بیڈ اینڈ موسٹلی فار دا بیڈ, ہم کر چکے ہیں. بٹ جاتے جاتے وی وانٹ ٹو سی اے بیٹر پاکستان, اے نارمل کنٹری, اے تھرائیونگ کنٹری, جس میں ایک جوش اور جذبہ ہو. جوش اور جذبہ, آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, وہ صرف وہ بات کرنے والے نہیں ہیں, جوش اور جذبہ آپ کے جلسوں میں نظر آتا ہے, باقی تو آپ پاکستان میں دیکھیں تو دل بیٹھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ بھی قدرت کی مہربانی ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے, اور یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, آپ کی تقریروں سے تنگ پڑ گئے تھے, اور ہم نے کہا تھا اب سیاست کو خیر بات کہہ دیں تو وہی اچھا ہے. وہ جو ایک اسپیچ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی, ہم نے کہا بس نہیں ہوتی. لیکن یہ قدرت کا کرنا ہے. اور جب ڈیسیشنز باہر سے, آپ نے کوئی سوچ کے یہ سب کچھ کیا تھا, یا ان کو جو کرنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, یا یہ اس کا ریاکشن ہوگا, یا عوام میں اس کا کیا ہوگا؟ تو جب ہوا تو آپ میں کوالٹیز پہلے بھی تھیں, بٹ ناؤ دس از سم تھنگ, وہ جیسے وہ فینکس ہے, وہ آتی ہے نئے رنگ میں, نئے روپ میں, نئے ایک قدموں کے ساتھ. یہ بھی خدا کا کرنا ہے. سو دعا صرف یہ ہے کہ لیٹ دس پروو, وی ہوپ, پرے ہے, دعا ہے کہ دس شوڈ پروو گڈ فار پاکستان, کہ جو ہم پاکستان میں ڈسپونڈنسی دیکھتے ہیں, کچھ نہیں, کیا بنے گا, آگے ہم کیا جائیں گے, اسی میں سے, اسی ٹرموائل میں سے کوئی ایک چیز نکلے گی جس کی ایمبوڈیمنٹ, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, جس کی ایمبوڈیمنٹ, جس کے ریپریزنٹیٹیو آپ ہیں. اللہ آپ کو طاقت اور دے, اور پاکستان کو آپ آگے لے کر جائیں.